السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عورت کی کہانی جانیں گی جسے دنیا کے اتہاس میں سب سے گنہگار عورت کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے ایسا گھناؤنا جرم کیا تھا کہ ہزاروں سال بیت گئے لیکن دنیا آج تک اسے بھول نہیں پائی اور شاید کبھی بھول بھی نہیں پائے گی۔ اس عورت کے بارے میں دنیا میں کئی دیشوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہالی ووڈ میں فلمیں اور سیریز بنائی گئیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر عیسائیوں کی پاک کتاب بائبل میں بھی ہے اور مسلمانوں کی بہت سی ایتہاسک کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے عیسائی اور مسلمان اس عورت سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ عورت کون تھی؟ اسے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ جو اسے اتہاس کی سب سے بدنام عورت بنایا؟ اور کیوں دنیا کے دو بڑے مذہب عیسائی اور مسلمان اسے اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں؟ دوستو، آج ہم اسی راز کو کھولنے والے ہیں اور جانیں گے اس عورت کی اصلی کہانی۔ دوستو، کہانی کی شروعات ہوتی ہے قریب 2000 سال پہلے کے اس دور میں جب پوری روم کی سلطنت پر ایک بڑا بادشاہ سیزر آگسٹس حکومت کر رہا تھا۔ یہی سیزر اپنے ادھین والے فلسطین کے علاقے میں ایک بے حد وفادار گورنر کو بیٹھائے ہوئے تھا جس کا نام تھا ہیروڈ دا گریٹ۔ ہیروڈ کو لوگ اس لیے بھی پسند کرتے تھے کیونکہ اس نے یہودیوں کو مشہور ہیکل سلیمانی کو کئی سالوں بعد دوبارہ بنوایا تھا جو اس سمے تک بالکل کھنڈر بن چکا تھا۔ اسی دور میں یروشلم میں گھوڑوں کے استبل میں کام کرنے والے ایک غریب آدمی کی ایک بے حد خوبصورت بیٹی رہتی تھی جس کا نام تھا ہیروڈیاس۔ ہیروڈیاس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جیسے ہی وہ جوان ہوئی پورا شہر اس کی چرچا کرنے لگا، بڑے بڑے خاندان اس کے لیے رشتے بھیجنے لگے۔ لیکن ہیروڈیاس کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ خوبصورت ہونے سے بھی زیادہ گھمنڈی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اس کی سندرتا کسی عام گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی شہزادے یا بادشاہ کے لیے بنی ہے۔ اسی بیچ جب ہیروڈ دا گریٹ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پوری ہونے پر ایک بڑا جشن منایا تو پورے شہر کو بلایا گیا۔ اسی جشن میں پہلی بار ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ کی نظر ہیروڈیاس پر پڑی اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ فلپ پہلے بھی شادی شدہ تھا لیکن اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے کئی شادیاں کرنا عام بات تھی، اس لیے وہ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور یہیں سے وہ اپنا سپنا پورا ہوا جو ہیروڈیاس بچپن سے دیکھتی تھی، شاہی محل، دولت اور بادشاہوں جیسی زندگی۔ لیکن دوستوں، انسان کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہیروڈیاس اب صرف ایک شہزادے کی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، اب اس کے من میں ایک نیا خواب جاگ اٹھا تھا، پوری سلطنت کی ملکہ بننے کا خواب۔ دوستوں، اب کہانی یہاں سے اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فلپ کی دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں تھی اور اب اس کی ساری امیدیں ہیروڈیاس پر ٹکی چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہیروڈیاس اسے جلد سے جلد ایک وارث دے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود ہیروڈیاس ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ روز پریشان رہتی تھی۔ اسی دوران محل میں کام کرنے والی ایک عورت نے اسے بتایا کہ محل کے تھوڑی دور پر ایک غفا ہے جہاں ایک بزرگ عورت رہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر آنے والے کو اس کے سوال کا جواب دیتی ہے۔ ہیروڈیاس ترنت وہاں پہنچی۔ بوڑھی عورت نے اس کی باتیں سنی اور کہا، تو ایک دن ضرور ماں بنے گی اور تیری اولاد کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ سن کر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی، لیکن اسی وقت بزرگ عورت نے کہا، لیکن تیری اولاد اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، ایک بہت بڑے گناہ کی وجہ سے یاد کی جائے گی۔ یہ بات سن کر ہیروڈیاس ڈر بھی گئی اور بہت دکھی بھی ہوئی۔ کچھ سمے بعد ہیروڈیاس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا سلومی۔ لیکن فلپ اس بیٹی سے خوش نہیں تھا کیونکہ اسے بیٹے کی امید تھی۔
یہی وجہ تھی کہ محل میں ہیروڈیاس کی عزت اور اہمیت گرنے لگی۔ دھیرے دھیرے فلپ نے بھی ہیروڈیاس کو پہلے جیسا پیار اور توجہ دینا بند کر دیا۔ دوستو، اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ ہیروڈ دا گریٹ، جو پورے فلسطین پر حکومت کرتا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کے مرتے ہی اس کی پوری سلطنت کو اس کے بیٹوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس بٹوارے میں سب سے چھوٹا بیٹا فلپ یعنی ہیروڈیاس کا شوہر ایک چھوٹا اور کمزور علاقہ لے کر رہ گیا، لیکن سب سے بڑا، سب سے امیر اور سب سے طاقتور حصہ فلپ کے بھائی اینٹیپس کے حصے میں آیا، جسے اتہاس میں ہیروڈ اینٹیپس کہا جاتا ہے۔ جب ہیروڈ دا گریٹ کی موت کے بعد اس کی آخری رسمیں چل رہی تھیں تو فلپ اپنی بیوی ہیروڈیاس کے ساتھ وہاں پہنچا، اور وہیں اسی جگہ پہلی بار ہیروڈیاس کی ملاقات اپنے دیور اینٹیپس سے ہوئی۔ اینٹیپس صرف امیر اور طاقتور ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی بے حد خوبصورت تھا۔ دوسری طرف ہیروڈیاس پہلے ہی فلپ سے ناخوش تھی، کیونکہ فلپ کے محل میں اب اس کی عزت اور اہمیت کم ہو چکی تھی۔ بس اتنے حالات دیکھتے ہی ہیروڈیاس نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی اداؤں کے ذریعے اینٹیپس کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اینٹیپس بھی اس کے حسن میں ایسا پھنسا کہ ہر حال میں ہیروڈیاس کو پانا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں کا یہ رشتہ چھپ کر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ وقت بعد فلپ کی سالگرہ کا دن آیا۔ محل میں ایک بڑی پارٹی رکھی گئی جہاں سارے رشتہ دار اور ہیروڈ دا گریٹ کے سارے بیٹے یعنی فلپ کے سبھی بھائی کو بھی بلائے گئے۔ اینٹیپس بھی ہیرودیاس کی محبت میں کھچاؤ میں ترنت وہاں پہنچ گیا۔ سالگرہ کی اس پارٹی میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لمبا وقت مل گیا۔ ہیرودیاس نے وہی موقع دیکھ کر اینٹیپس سے ایک بڑا وعدہ لے لیا کہ شادی کے بعد اینٹیپس اسے اپنی سب سے خاص ملکہ بنائے گا۔ دوستو، اینٹیپس سے وعدہ لینے کا تھوڑے ہی سمے بعد ہیرودیاس اور اینٹیپس نے موقع دیکھ کر فلپ کے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ لیا۔ جب فلپ کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی اس کے سگے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی بے عزتی تھی۔ غصے میں فلپ نے اپنے بھائی اینٹیپس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دونوں بھائیوں کے بیچ لگاتار کئی لڑائیاں ہوئیں اور دونوں کی طرف بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرکار روم کی حکومت کو بیچ میں آ کر صلح کروانی پڑی۔ صلح کے بعد اینٹیپس کی سلطنت کے کئی حصے فلپ کے حوالے کر دیے گئے اور ہیرودیاس اب اینٹیپس کے علاقے میں اس کی بیوی بن کر رہنے لگی۔ اسی دور میں فلسطین کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو سیدھی، سچی اور صاف باتیں سمجھاتے تھے۔ عیسائی انہیں جان دا بیپٹسٹ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بےحد نرم دل، میٹھی زبان والے اور حق کی بات کرنے والے انسان تھے۔ جو بھی ایک بار ان کے پاس بیٹھ جاتا، ان کی باتیں سن کر اس کی زندگی بدل جاتی اور وہ صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دیتا۔ لیکن اس دور میں کئی بڑے یہودی عالم ایسے تھے جو حکومت کی غلطیوں پر کبھی آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ سلطنت ظلم کو بھی چپ چاپ صحیح مان لیتے تھے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام سچائی کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ وہ کسی بھی غلط چیز کا کھلے عام ویرودھ کرتے تھے، چاہے سامنے بادشاہی کیوں نہ ہو۔ اور جب اینٹیپس نے ہیرودیاس سے شادی کی جو خود اس کا بھائی بہنوئی تھا، تو اس گناہ کے خلاف سب سے پہلی آواز حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہی اٹھائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اینٹیپس کو بار بار سمجھایا کہ اپنے سگے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا بالکل غلط ہے، لیکن اینٹیپس نے ان کی کسی بھی بات کو گمبھیرتا سے نہیں لیا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نصیحت کو ہلکے میں ڈال دیا۔ دوسری طرف ہیرودیاس جو اب اینٹیپس کی ملکہ بن چکی تھی، اسے یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ کی شادی کو غلط کہے۔ غصے میں آ کر ہیرودیاس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں محل کے باغیچے میں پانی ڈالنے جیسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد ہیرودیاس بار بار اینٹیپس پر دباؤ ڈالتی تھی کہ آج ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔
لیکن اینٹیپس ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک نیک، سچے اور پاک انسان ہیں۔ اسی دوران فلپ اور ہیرودیاس کی بیٹی سلومے، جو اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت مانی جاتی تھی اور جس کی حسن کی چرچا پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، ایک دن محل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر باغ میں پانی ڈالتے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ ان کے چہرے کا نور، ان کی معصومیت اور ان کی شرافت دیکھ کر سلومے پہلے ہی نظر میں ان پر فدا ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکروں کے ذریعے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محل میں بلوایا اور اکیلے میں انہیں گناہ کی دعوت دے ڈالی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بہت صاف اور کٹھور شبدوں میں کہا، میں تو تمہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سلومے آگ بگولا ہو گئی۔ جس خوبصورتی کے گھمنڈ میں وہ بڑے بڑے راج گھرانوں کے رشتوں کو ٹھکرا چکی تھی، آج اسی کی خوبصورتی کو ایک فقیر جیسے دکھنے والے انسان نے ٹھکرا دیا۔ بس یہیں سے سلومی کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ٹھان لیا کہ کسی بھی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس توہین کا بدلہ ضرور لے گی۔ اور افسوس، وہ دن بھی بہت جلد آنے والا تھا جس کا سلومی لمبے وقت سے انتظار کر رہی تھی۔ دوستوں، اب کہانی اپنے سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اینٹیپس کی سالگرہ کا دن تھا۔ محل میں ایک شاندار دعوت رکھی گئی تھی۔ بڑے بڑے حکمران، وزیر، امیر لوگ سب اس جشن میں شامل تھے۔ اینٹیپس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ اسی دوران اچانک ہیرودیاس دربار میں داخل ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج آپ کو جتنے بھی تحفے ملیں ان میں سب سے انوکھا تحفہ میرا ہوگا، کیونکہ آج میری بیٹی سلومی آپ کے لیے ناچ پیش کرے گی۔ دوستو، ہیرودیاس کئی سالوں سے اپنی بیٹی سلومی کو اسی ایک دن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سلومی سارے دربار کے سامنے اینٹیپس کا دل جیت لے اور اس کے ذریعے سلطنت میں اپنی پکڑ اور مضبوط کر لے۔ پھر سلومی دربار میں آئی اور اس نے ایک ایسا رقص ڈانس شروع کیا جس نے پورے دربار کو ہلا دیا۔ اس نے 7 رنگوں کے کپڑے پہن رکھے تھے اور ناچ کے دوران وہ کپڑے ایک ایک کر کے اتارتی چلی گئی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے سارے امیر، وزیر، حکمران اور خود اینٹیپس سب بنا پلک جھپکائے سلومی کے اس ناچ کو دیکھتے رہے۔ جب ناچ ختم ہوا تو اینٹیپس پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، مانگو، جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ سلومی کو بس اسی پل کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً کہا، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اینٹیپس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، لیکن وہ سب کے سامنے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا، اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ایک ایسے نبی کی جسے آج بھی اسلام اور عیسائیت دونوں بہت سمان دیتے ہیں۔ سلومی اور ہیرودیاس نے سوچا تھا کہ اب ان کی زندگی شراب، ناچ اور شاہی آراموں میں گزرے گی، لیکن اتہاس نے ظالموں کو ہمیشہ وہی دیا ہے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ کچھ سمے بعد روم کا بادشاہ کسی مسئلے پر اینٹیپس سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اینٹیپس کے بھتیجے کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بھتیجے نے اینٹیپس کو بری طرح ہرایا اور اینٹیپس اور ہیرودیاس دونوں کو زنجیر میں باندھ کر روم کی طرف بھیج دیا۔ راستے بھر لوگوں ان دونوں پر پتھر پھینکتے رہے۔ روم پہنچنے کے بعد انہیں اسپین کے ایک ویران ریگستان علاقے میں پھینک دیا گیا، جہاں بھوک سے دونوں کی موت ہو گئی۔ جہاں تک سلومی کی بات ہے، اس کی پوری زندگی اس بھتیجے کی قید میں بیتی جس نے اینٹیپس کی سلطنت چھین لی تھی، اور وہی گمنامی میں اس کی موت ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی اس عورت کی اور اس کی بیٹی کی کہانی جنہوں نے اپنی ہوس، لالچ اور ظلم کی وجہ سے ایک پاک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کروائی۔ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے، اور ایسے ہی نالجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔